اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمالوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 120 کی ہم یہاں پہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کی شدت عداوت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جہاں تمہیں کوئی نفع پہنچتا ہے یہ کلیجہ مسوسنے لگے، اور اگر اللہ نہ کرے تمہیں کو نقصان پہنچ گیا تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، بغلیں بجانے اور خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد ہوئی، یہ کفار پر غالب آئے، انہیں غنیمت کا مال ملا، یہ تعداد میں بڑھ گئے تو وہ جل بجھے، اور اگر مسلمانوں پر تنگی آ گئی یا دشمنوں میں گر گئے تو ان کے ہاں عید منائی جانے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ان شریروں کی شرارت اور ان بدبختوں کے مکر سے اگر نجات چاہتے ہو تو صبر اور تقوی اور توکل کرو، اللہ ذوالجلال خود تمہارے دشمنوں کو گھیر لے گا۔ کسی بھلائی کے حاصل کرنے کی، کسی برائی سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔ جو اس پر توکل کرے اس سے وہ کافی ہے۔ اس مناسبت سے اب جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کے صبر و تحمل کا بیان ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا پورا نقشہ ہے، اور جس میں مومن اور منافق کی ظاہری تمیز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔